بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں بہت گہرے دوست کو، جو بہت زیادہ گہرا دوست ہو۔ جب فرشتوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، حالانکہ خلیل ہونے کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرے۔ اس گہرے دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تیرے لیے سب کچھ قربان کرنا جانتا ہو، جس کے لیے تیری ذات سے بڑھ کر پھر کسی کی ذات نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، ابراہیم تو انسان ہے، اور انسانوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت بھی ہوتی ہے، جان کی محبت بھی ہوتی ہے، اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے۔ پھر ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تیرے خلیل بنے؟ تو نے انہیں خلیل کس لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، میرے فرشتوں یاد رکھنا، یہ میرا خلیل جسے میں نے ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، یہ واقعی میں میرا خلیل ہے۔ اور اگر تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ انسان ہے تو اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی یا دنیا کی شے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابراہیم وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ میری محبت ہے، اور مجھ سے زیادہ اس کے لیے پھر کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ اس کی خود کی زندگی ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا وطن ہو، چاہے اہل وطن ہو، تمام دنیا کی اشیاء ہو، لیکن سب سے زیادہ اگر ابراہیم کسی سے محبت کرتا ہے تو میری ذات سے محبت کرتا ہے۔ اے فرشتوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا ابراہیم جو ہے میرے لیے کچھ قربان نہیں کر سکتا؟ یاد رکھو، میرے ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا ہے۔ میں اپنے ابراہیم کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میرا ابراہیم وہ ہے کہ جو میرے نام پر سب کچھ قربان کرنا جانتا ہے۔ تم بھول گئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت جو ہے سن بلوغت میں پہنچے تھے اور بالغ ہونے کے سال میں پہنچے تھے، جس عمر کے اندر اور دیگر بچے فہم فراست کے حقدار بنتے ہیں، اہل دانش ہوتے ہیں، اور بچوں کو شعور آتا ہے، بچوں کو سمجھ ہوتی ہے، بچوں کو عقل ہوتی ہے، جب اس عمر کے اندر میرا ابراہیم پہنچا تھا اور میرے ابراہیم نے جب دنیا کا نظارہ کیا، دنیا کو دیکھا تھا، اور کوئی دیکھا تھا کوئی جو ہے مجھے چھوڑ کر آئے، فرشتوں دیکھو تو سچے خدا کو چھوڑ کر درختوں کو اپنا خدا مان رہا تھا، اور کوئی ستاروں کو، کوئی چاند و سورج کو، کوئی دریاؤں کو سجدہ کرتا تھا، تو کوئی جانوروں کے آگے جو ہے ان کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اے ابراہیم، اے فرشتوں دیکھو تم میرے ابراہیم کو دو کہ ایسے وقت میں کہ جب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے ابراہیم نے جب لوگوں کو دیکھا نا، جو لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، اور پوچھا تھا کہ بتاؤ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں اپنا خدا مانتے ہیں۔ اجی خدا مانتے ہو تو کیسے خدا مانتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ خدا ہے اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ فرماتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کی روشنی بڑی چمکدار ہے، ان کا نظارہ بڑا دلکش ہوتا ہے، دلوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے، اور پر نور نظارہ ہوتا ہے، اس لیے خدا مانتے ہیں۔ آپ فرماتے خدا کی شان یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعداد میں زیادہ خدا تو وہ ہونا چاہیے جو تنہا تنہا ہو، جو اکیلا ہو۔ تو آپ وہ کہنے لگے نہیں، ان کی روشنی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ان کی چمک، ان کی جو بناوٹ ہے، ان کا جو نظام ہے، کہکشاں کا جو نظام ہے، کتنا پیارا نظام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم خدا سے کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرماتے اگر تمہیں ان کا نظارہ اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں ان کا منظر دلکش لگتا ہے تو ذرا صبر کرو اور صبح نمودار ہونے دو۔ جب صبح نمودار ہوئی نا، اور تمام جب ستاروں کی روشنی ماند پڑی، اور جب تمام ستارے غائب ہوئے، ڈوب گئے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا خدا کہاں گیا؟ تم جن ستاروں کو اپنا خدا کہتے تھے، بتاؤ تمہارا خدا کہاں گیا؟ تو کہنے لگے نہیں وہ تو رات میں نکلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پھر خدا کی شان یہ نہیں ہوتی ہے، پھر خدا ایسا نہیں ہو سکتا جو رات کے اندر تو دکھائی دے، یہ رات کے اندر تو موجود ہو لیکن پھر دن آتے ہی پھر غائب ہو جائے، کسی دوسرے کام پر چلا جائے، اس کے آگے جو اس کی خود کی طاقت کم پڑ جائے، خود کی روشنی کم پڑ جائے، یہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا جو چاند کو پوجا کیا کرتے تھے، جو اہل قمر تھے، جو چاند والے تھے، چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کسے خدا مانتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم تو چاند کو خدا مانتے ہیں۔ پوجا کیوں مانتے ہو؟ فرماتے وہ ستارے والے تھے کہ ان کو تو ان کی ستاروں کی روشنی تک نہیں ملتی، لیکن ہمارا خدا دیکھو چاند ہے، چاند، یہ چاند کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ زمین پر پڑتی ہے تو سکون دیتی ہے۔ اس کی روشنی سورج سے بڑے مختلف ہے۔ سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے، جب اس کا نور زمین پر گرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تپش، اور اس کے اندر جو ہے حدت ہوتی ہے، لیکن ہمارا چاند جو ایسا خدا ہے کہ جب اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو پوری زمین کو روشن کرتی ہے۔ ہاں، پوری دنیا جو ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اندھیرے سے نکال کر
تمام دنیا پر روشنی ڈالتا ہے تو چاند ہوتا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر بیٹھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس سے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا صبر کرو، تم بھی رکو، ٹھہر جاؤ اور دن نکلنے دو۔ جب صبح نکلا جب صبح نمودار ہوئی، دن نکلا، تو آپ فرماتے بتاؤ لوگوں تمہارے چاند کا کیا حال ہے، تمہارے جھوٹے خدا کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ تو رات کا ہم بتا رہے تھے، ہم دن کی تو بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر خدا کی شان یہ نہیں ہوتی، خدا پھر ایسا نہیں ہوتا ہے جو رات کے وقت میں تو جو ہے تم پر اپنا فضل کرے، اپنی روشنی ڈالے، نور ڈالے، اور دن کے وقت میں تمہیں بھول جائے، تمہیں فراموش کر دے۔ نہیں، خدا یہ نہیں ہوتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت، ہر حان، ہر گھڑی، ہر ساعت و لمحہ اپنے بندے سے جو ہے باخبر ہوا کرتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پھر آپ نے پوچھا اہل شمس سے کہ بتاؤ تم کسے خدا مانتے ہو؟ تو سورج کی جو پوجا کرتے خدا مانتے تھے، کہنے لگے جی ہم تو اپنے سورج کو خدا مانتے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جی بڑا ہے، یہ چاند سے بڑا اور ستاروں سے بڑا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر طاقت زیادہ، پاور زیادہ، ہاں جی یہ ہمارا خدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ دن نکلنے تک ٹھہر جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں کہ شام ہونے تک اور سورج غروب ہونے تک رک جاؤ۔ جب شام کا وقت نمودار ہوا اور جب سورج کی روشنی کم پڑی اور جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا بتاؤ سورج والوں، تم خدا اپنا کہتے تھے اس کو، اب اس کی طاقت کے، اب جب رات آئی تو رات کے سامنے پھر اس کی طاقت نہ چل سکی، اب یہ خود تو ڈوب گیا، خود غروب ہو گیا، اب بتاؤ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے جی ہم نے تو دن کی بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر ایسی بات نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کی شان نہیں ہوتی کہ جو ایک وقت تو حاضر رہے پھر دوسرے وقت میں غائب ہو جائے۔ ہاں جی، خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت حاضر ہوتا ہے، جو ہمیشہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، یہ ستارے بھی خدا نہیں ہیں، یہ چاند بھی کوئی خدا نہیں، یہ سورج بھی کوئی خدا نہیں، یہ درخت، یہ جانور، یہ دریا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کچھ خدا نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا بتاؤ پھر خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ میرا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج بنائے، چاند بنائے، دریا بنائے، باغات بنائے، چشمے انہار بنائے، اور آپ دیکھیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے خدا کی شان یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پورا پیدا فرمایا۔ یہ پھولوں کو دیکھو، اس باغ کو دیکھو، ان چشموں کو دیکھو، ان چشموں کو جاری کیے ہوئے کون ہے؟ ذات کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے۔ ان پھولوں کو دیکھو، الگ الگ رنگوں کے اندر سجایا اور پھر انہیں الگ الگ خوشبو سے مہکایا۔ اس کا حقدار، اس کا جو ہے بنانے والا کون ہے؟ یہ تو فقط میرے رب کی شان ہے جو پھولوں کو الگ الگ رنگوں سے چمکاتا ہے اور الگ الگ جداگانہ اور علیحدہ خوشبو سے مہکاتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ ان چشموں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، کون انہیں ٹھہرنے نہیں دیتا، انہیں ہمہ وقت رواں جاری کیے ہوئے ہے۔ یہ میرے خدا کی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو لمبے لمبے درخت دیکھو، یہ تناور درختوں کو دیکھو، انہیں وجود دینے والا اور انہیں پھر استقامت دینے والا کون ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ آپ دیکھو کہ ہر پتے کو بناوٹ الگ دی گئی، اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی رنگت الگ کی گئی۔ یہ تمام کائنات کو کس نے پیدا فرمایا؟ ارے کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر شے پہ نظر جو آ رہا ہے، ارے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں ایسے خدا کو مانتا ہوں، ایسے رب کو اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، ایسے ذات کو اپنا رب مانتا ہوں کہ جو ہر ممکن چیز پر قادر ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ از خود ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب جائے، غروب ہو جائے، یا اس کی روشنی کم پڑ جائے، ماند پڑ جائے، نہیں، یہ تو مخلوقات ہے۔ میں اس خالق کو مانتا ہوں جس نے تمام کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، دریا دریا پیدا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامی، جب لوگوں نے دیکھا نا کہ ابراہیم جو ہے اپنے دین سے پھر گیا، اپنا دین اس نے چھوڑ دیا اور ہمارے خداؤں کی برائی کرنے لگا، تو ان لوگوں نے ابراہیم سے علیحدگی اختیار کی، جدا ہوئے، الگ ہو گئے۔ ابراہیم کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے قوم نے میرا ساتھ چھوڑا، یہ مجھ سے جدا ہوئی، میرا بائیکاٹ کیا، نہیں، بلکہ آپ تو اللہ کی یادوں میں ایسا گھومے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کی معرفت کے جام مل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے اللہ کی محبت کے جام کو پیتے جا رہے ہیں، اور اسی اللہ رب العزت کی معرفت کے جام کے اندر وہ نشہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نہ پھر جو ہے اپنی قوم کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، بلکہ آپ نے تو جو ہے ہر جگہ بس اللہ ہی اللہ کرنا ہے، اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ آپ نے بکریوں کو لے کر جب جنگل کی طرف پہنچے اور جنگل میں جا کر جب آپ نے بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کے کانوں کے اندر یکا یک ایک آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا یہاں اس بھرے جنگل کے اندر، اس بیابان کے اندر ایسا کون ہے؟ میری قوم کے اندر تو ایسا کوئی نہیں جو میرے رب کو مانتا ہو، جو میرے محبوب کا نام لے، جو میرے خدا کا نام لے، اور اتنے پیارے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں میرے محبوب کا نام لے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ ذرا اس کو تلاش تو کیا جائے۔ اس کی طرف جستجو کیا، اپنے قدموں کو بڑھایا،
देखा तो एक शख्स खड़ा हुआ था, बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह के मुक़द्दस नाम को ले रहा था। आपने कहा कि यार तू बड़ा खूबसूरत अंदाज में मेरे महबूब का नाम लेता है, तेरा अंदाज कितना प्यारा है, तेरे नाम लेने का अंदाज कितना हसीन है, यार ऐसा काम करना मेरे लिए मेरे महबूब का एक बार और नाम ले। तो वो शख्स कहने लगा, इब्राहिम अभी जो नाम ले रहा था ना मैं वो अपनी मर्जी से ले रहा था, हाँ जी वो मेरी मर्जी थी, अब तेरे कहने से लूंगा, तो बता फिर मैं इस पर तू मुझे उजरत क्या देगा, इसकी कीमत क्या देगा। तो आपने फरमाया कि मैं जी ये बकरियां लेकर के आया हूँ, हाँ जी इसकी जो है आधी बकरियां तुम ले लेना, लेकिन मेरे महबूब का नाम मुझे सुना दो, मेरे रब का नाम, मेरे खुदा का नाम मुझे सुना दो, मुझे बड़ा प्यार आता है तुझ पर। जब तेरे जबान से मेरे महबूब का नाम सुनता हूँ, अभी तक तो मैं तन्हे तना था, लेकिन कोई तो ऐसा है ना जो मेरे सामने मेरे महबूब का नाम ले और मैं फिर उसको यूं ही खाली हाथ जाने तो नाम जीना। मैं वो इंसान हूँ कि तू मेरे सामने मेरे रब का नाम लेता रहे, मैं अपने माल को तुझ पर कुर्बान करता जाऊंगा। उस शख्स ने जो है दोबारा फिर नाम लिया, तो वो शख्स ठहर गया, रुक गया। इब्राहिम फरमाते हैं अलैहिस्सलाम के, ऐ शख्स तू रुका क्यों, ठहर क्यों गया? कहा कि तुमने जितनी बकरियां दी हैं इसमें बस इतनी ही देर तक नाम लिया जा सकता है, अब बताओ इसके अलावा क्या दोगे? आपने फरमाया जी अरे दोस्त तू कैसी बात करता मेरे अजीज, ये मेरी बची हुई आधी बकरियां जो है ना ये भी तू ले ले, पर अपनी जबान से इसी प्यारे अंदाज में जो है तू मेरे महबूब का नाम सुनाता जा। उस शख्स ने फिर दोबारा जो है नाम लेना शुरू किया और जो है नाम लेता गया, अल्लाह अकबर पढ़ता गया। जब ठहर गया तो इब्राहिम ने कहा था, यार तू ये ठहर क्यों जाता है, ये तू रुक क्यों जाता है? तू जानता है मेरा दिल किस कदर जो है मचल रहा है, तड़प रहा है मेरे महबूब का नाम सुनकर, जो है जो मेरे दिल की कैफियत बनी हुई है इस बयाबान के अंदर, तू इतने प्यारे अंदाज में नाम ले रहा है, तू ठहर क्यों जाता है? तो वो शख्स कहने लगा, इब्राहिम तुमने जितना मुझे दिया था, जितना माल दिया था ना, इसकी कीमत अदा हो चुकी है, अब बताओ इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे देने के लिए राजी हो? तो इब्राहिम ने कहा था, यार तूने जो बकरियां ली है ना, इन बकरियों के चराने के लिए तुझे किसी चरवाहे की तो जरूरत होगी ना, तो ऐसा कर तू मुझे चरवाहा रख ले, इनकी कीमत भी हो जाएगी और तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाता जा, मेरे महबूब का नाम सुनाता था। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत देकर उस शख्स ने कहा था, इब्राहिम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बकरियां लेने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें आजमाने आया, मैं फरिश्ता हूँ, मलाइका में से हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आया हूँ, तुम्हें आजमाने आया था। क्योंकि फरिश्तों के दरमियान ये बात चल रही थी कि इब्राहिम के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत हो सकती है, माल की मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इब्राहिम तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए न माल अहम है, न दुनिया अहम है, न दुनिया की चीज़ें अहम हैं, बल्कि इब्राहिम अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे ज़्यादा अहम है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अहम है। यार तुमने अपने रब का नाम सुनने के लिए, फ़कत नाम सुनने के लिए तुमने अपना इतना सारा माल खर्च कर दिया, तो जो फ़कत नाम से इतनी मोहब्बत करता हो, जो जिस इब्राहिम को अपने रब के नाम से इतनी मोहब्बत हो, उस इब्राहिम को अपने रब की ज़ात से कितनी मोहब्बत होगी। हाँ जी सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत होती है, ये होता है कुर्बान का, ये होती कुर्बानियाँ। आज हम भी कुर्बानियाँ करते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर, वहाँ पर दिखावा करने के लिए। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारी नीयतें कितनी पाक हैं, तुम्हारी नीयतें कितनी ताहिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास ये गोश्त खून नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तकवा, तुम्हारी नीयत पहुँचती है कि तुमने कितने खुलूस के साथ, कितनी अकीदत के साथ, कितने सच्चा दिल लेकर तुमने कुर्बानी की है। हाँ जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब कुर्बानी करो तो अपने दिलों को जो है साफ रखो, अपना तकवा शारी अल्लाह की बारगाह में भेजो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, ये कुर्बानियाँ होती हैं कि जो अल्लाह के नाम पर फिर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे अशखास भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्हें अल्लाह ने साहिब सरबत बनाया और अहले दौलत बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने मालों को कुर्बान नहीं करना चाहते। यकीन करना, कुर्बानी करना एक जो है ये माली इबादत है, ये अपने माल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने, जाहिर करना होता है। जो कुर्बानी पेश की जाती है ये दिखाना होता है कि हमें अपने रब से इतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत हमें अपने मालों से नहीं है। हाँ जी, तो अपने रब के लिए कुर्बानी करें, खालिस दिल लेकर के करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है कुर्बानी जब पेश करें तो अपने तकवा, अपनी तहरत, अपनी पाकीज़गी के साथ कुर्बानियाँ पेश करें। हाँ जी, जब अल्लाह ने आपको दौलत दी, अल्लाह ने आपको माल दिया है, फिर आपको चाहिए कि उस माल को उस देने वाले खालिक के नाम पर फिर कुर्बान भी करें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर ज़रूरी, लाजिम और वाजिब फरमाई है। हाँ जी, तो अपने मालों को छुपा कर ना रखें, कंजूसी बखीली ना करें इसके अंदर, अपने इस माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को शामिल करें। अल्लाह ने जो आपको माल दिया तो इसलिए दिया ना कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, तो इसे आप खर्च करें, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस माल को निकालें, कुर्बानियाँ पेश करें अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आप खुलूस दिल के साथ, खुलूस क़ल्ब के साथ जो है कुर्बानी पेश करें। यकीनन जो इंसान तकवा, तहरत, परहेज़गारी के साथ कुर्बानी पेश करता है तो ये कुर्बानियाँ कल रोज़ महशर में उसके लिए उसकी बख्शिश, उसकी नजात का ज़रिया बनेगी। हाँ जी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को खुलूस क़ल्ब के साथ जो है कुर्बानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इब्राहिम, आज शायर ने कहा था कि आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।